میں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکے کے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، خالص جو عرب لوگ ہیں، وہ زیادہ تسبیحیں شسبیحیں نہیں پڑھتے، بلکہ بعض تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ان کا وظیفہ پتہ ہے کیا؟ ایک تو فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ بڑے سے بڑی فیشنیبل ان کی لڑکی ہو نا جی، بالکل ماڈرن قسم کی لڑکی ہو، نماز کا وقت ہے، چادر اوپر لمبی پہ اوڑھ کے نماز پڑھے گی، چاہے راستے میں جا رہی ہو، سفر میں ہو، ریت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کوئی نہ ہو خاوند بیوی اپنی جماعت کر لیں گے۔ ایک تو فرض نہیں چھوڑتے، یاد رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران میں بھی جتنا ان کو ٹائم ملے یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ اور پھر حضور نے جو وظیفے بتلائے، سبحان اللہ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے جو دعا بتلائی، اللہم انت السلام منک السلام، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یہ پڑھ لیتے۔ وہ جو حضور کے بتلائے ہوئے وظیفے پڑھتے تو سارا دن پڑھتے رہو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضور خود آئے اپنے گھر میں بی بی کے گھر میں، تو بی بی صاحبہ آگے گٹھلیاں رکھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ حضور پاک واپس چلے گئے۔ تو قاعدہ یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی ورد اولاد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کرو، نہ سلام کرو۔ اس کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضور کافی دیر کے بعد پھر بی بی گھر میں آئے، پھر بی بی پڑھ رہی ہے، پھر حضور باہر چلے گئے، اور کافی دیر کے بعد پھر دیکھو بیوی پھر ذکر میں ہے، اور کب سے پڑھ رہی ہو تم؟ خود نے کہا حضور آپ تو گھر میں نہیں تھے، تو اشراق کے بعد بیٹھی ہوئی پڑھ رہی۔ فرمایا میں تمہیں چند کلمات بنا دیتا ہوں، تم 3 دفعہ پڑھ لو نا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو تم نے آج سارا دن پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بتاؤ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بس 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ لوگ سنت کے پابند ہیں، اور یعنی اتنا احتیاط کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ سبحان اللہ یہ بائیں ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ جو ہے وہ ذکر کے لیے نہیں ہے، دائیں ہاتھ ہے ذکر کے لیے۔